نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت النبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات کے ٹاپک کو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے ہوں۔ جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پانی پیا اور اس پانی سے وضو بھی کر لیا اور اپنے برتن بھی بھرے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن سفیان اتکی رضی اللہ تعالیٰ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی لیکن قریش کے بارے میں اطلاعات رکھنا ضروری تھی۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا، اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کی اطاعت گزار لوگ ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد مانگی ہے۔ بنی ثقیف بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہے اور اس کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طوا کے مقام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، گھڑ سوار دستہ لیے قرائے غمین کے مقام تک آ گئے ہیں۔ ان کے دستے میں 200 سوار ہیں اور وہ آپ کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ اطلاعات ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور عباد بن بشر کو حکم دیا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کو ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا، ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے جبکہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہیں گے نہیں، تو ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ الخوف کی آیات لے کر آئے تھے، جس میں اللہ نے فرمایا، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہیں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی آ جائے اور نماز پڑھ لے اور اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لے۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم اجمعین سے کہا، اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کا ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصواء اڑ گئی ہے،
है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर इशारा फरमाया, ये अड़ी नहीं और ना ही अड़ने की इसको आदत है, बल्कि इसे इस जात ने रोक लिया है जिसने अब्राहा के लश्कर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया था। मतलब ये था कि कस्वा खुद नहीं रुकी, अल्लाह के हुक्म से रुकी है। हजूर अकरम ने इस मुकाम पर क़याम का हुक्म फरमाया। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल यहाँ पानी नहीं है। ये सुनकर हजूर अकरम ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर नाजिया बिन जंदब को दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के जानवरों के निगरान थे। हजूर अकदस ने हुक्म फरमाया कि ये तीर किसी घड़े में गाड़ दो। तीर एक ऐसे घड़े में गाड़ दिया गया जिसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। फौरन ही इसमें से मीठे पानी का चश्मा उबलने लगा, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने पानी पी लिया। जानवरों को भी पानी पिलाया। फिर सब जानवर इसी घड़े के गिर्द बैठ गए। जब तक तीर इस घड़े लगा रहा, इसमें से पानी उबलता रहा। घड़े से पानी उबलने की खबरें कुरैश तक भी पहुँच गयी। अबू सुफियान ने लोगों से कहा, हमने सुना है हुदैबिया के मुकाम पर कोई घड़ा जाहिर हुआ है, इसमें से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, जरा हमें भी तो दिखाओ। मोहम्मद ने ये क्या करिश्मा दिखाया है। चुनाचा उन्होंने वहाँ जाकर इस घड़े को देखा। घड़े में लगे तीर की जड़ से पानी निकल रहा था। ये देखकर अबू सुफियान और उसके साथी कहने लगे, इस जैसा वाकया तो हमने कभी नहीं देखा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा सा जादू है। इसी मौजू को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।